الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کے امپورٹنٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ چینل میں نے بنایا ہے اسی کام کے لیے اور اسی خاص ویڈیو کے لیے ہے۔ اب تصور کر لیں کہ یہ ویڈیو کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہوگی اور یہ آپ کے لیے کتنی زیادہ نفع بخش ہوگی۔ اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ میں نے کسی بھی ویڈیو میں ریکویسٹ نہیں کی، لیکن اس ویڈیو میں کہہ رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ یہ ویڈیو اللہ نے چاہا اس ویڈیو کا دیکھنا دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ اور میری دعا ہے کہ جو بھی اس ویڈیو کو مکمل دیکھے، اللہ کریم اسے اپنے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں دین متین کی خدمت کے ایسے عظیم کام کر جائیں کہ ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد قبر میں بھی انہیں ان نیک کاموں کا ثواب ملتا رہے، یعنی کہ وہ کام ان کے لیے زبردست صدقہ جاریہ ہوں۔ اگر آپ کی بھی ایسی خواہش ہے تو ایسے ہی زبردست صدقہ جاریہ کی میں آپ کو دعوت دینے لگا ہوں۔ الحمدللہ ہم مساجد میں، مدارس میں، گھروں میں، جامعات میں اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محافل منعقد کرواتے ہیں۔ ہمارا مشن اور مقصد یہ ہے کہ ہماری ہر مسجد میں ہفتہ وار اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد ہو، کہ ہفتے میں کوئی ایک دن منتخب کیا جائے، جیسا کہ پیر شریف یا جمعۃ المبارک یا کوئی بھی دن، اور اس کی کسی ایک نماز کو متعین کیا جائے، جیسا کہ بعد نماز فجر یا بعد نماز عصر۔ تو ہفتے میں کسی بھی دن جمعۃ المبارک کو یا پیر شریف کو بعد نماز فجر یا عصر چادر بچھا دی جائے اور اس کے اوپر گٹھلیاں رکھ دی جائیں، اور یہ اعلان کیا جائے کہ آج سے ہمیشہ اس دن اور اس نماز کے بعد ہماری مسجد میں اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد ہوگی، اور ہم اکٹھے بیٹھ کر صرف 12 منٹ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھیں گے۔ اور یاد رہے کہ اس طرح اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محافل منعقد کروانا یہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا طریقہ چلایا ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت شیخ نور الدین شونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے مصر، بیت المقدس، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، اس کے گرد و نواح میں بے شمار مقامات پر اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محافل منعقد کروائیں۔ آپ کا پیشن تھا، شوق تھا کہ آپ درود پاک پڑھنے کی محافل منعقد کروایا کرتے تھے۔ اللہ کے بندوں کو، عاشقان رسول کو اکٹھا بٹھا کر درود پاک پڑھایا کرتے تھے۔ اور اس کی برکت کیا ملی آپ کو، اس کا صلہ کیا ملا کہ یہ بزرگ حالت بیداری میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے نوازے جاتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک بزرگ گزرے ہیں، عبد نبی کے لقب سے نوازے جاتے، بڑا ہی عظیم کام کرتے۔ کیا کرتے کہ ایسے چوکوں پر جاتے کہ جہاں مزدور مزدوری کے انتظار میں بیٹھے ہوتے، تو آپ وہاں جاتے، ان سے ان کی اجرت طے کرتے اور ان کو گھر لے آتے۔ جب گھر لے آتے تو وہ پوچھتے، حضرت کام کیا کرنا ہے؟ آپ فرماتے، کام کوئی نہیں کرنا، بس بیٹھ کر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، بس کام کوئی نہیں کرنا، بس بیٹھ کر درود پاک پڑھنا ہے۔ ان کو بٹھا کر درود پاک پڑھاتے، اور جب ان کا وقت پورا ہو جاتا تو شام کو ان کو پوری اجرت دے کر روانہ کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک بات قابل غور ہے، یہ بزرگ اتنا اہتمام کیوں کرتے تھے، اتنا خرچہ کیوں کرتے تھے، اور مزدوروں کو بلا کر جو ہے وہ اتنا سارا کثیر رقم خرچ کرتے اور بٹھا کر درود پاک پڑھایا کرتے تھے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ کام وہ کام ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ کام وہ کام ہے جو حضور سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ کام وہ کام ہے جو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ کام وہ کام ہے جو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب خاص حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ کام وہ کام ہے جو نامہ اعمال کو نیکیوں سے وزنی کرنے کا ذریعہ ہے۔
انہیں معلوم تھا کہ یہ کام وہ کام ہے جو بروز قیامت حضور نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کے حصول کا ذریعہ ہے، اور انہیں معلوم تھا کہ یہ کام وہ عظیم کام ہے کہ جو حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ! جبھی تو اتنی کثیر رقم خرچ کر کے مزدوروں کو بٹھا کر درود پاک پڑھایا کرتے تھے، اور اس کا انہیں صلہ بھی کیا ملا؟ دیکھیں، ہم تو یہی آرزو کرتے ہیں نا کہ کسی رات کرم ہو جائے اور خواب میں ہی حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ ان پر حضور نبی پاک علیہ السلام کا احسان دیکھیے، شفقتیں دیکھیے کہ یہ حالت بیداری میں حضور کی زیارت سے نوازے جاتے تھے۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ! اللہ کریم ہمیں بھی یہ شرف اور سعادت نصیب فرمائے۔ دیکھیں، ایک شخص ہے وہ درود پاک پڑھتا ہے، درود پاک پڑھ کر وہ اپنی ذات کو نفع پہنچاتا ہے، درود پاک پڑھنے کا اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ خود بھی درود پاک پڑھتے ہیں اور دوسروں کو بھی درود پاک کی راہ پر لگاتے ہیں۔ ان کی کاوشوں کوششوں کی وجہ سے حضور کے امتی درود پاک پڑھنے والے بن جاتے ہیں، اور پھر ان پر کیسے کیسے انعامات کی بارش ہوتی ہے، سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ اور بعض خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ جو درود پاک پڑھنے کی محافل منعقد کرواتے ہیں، انہیں نزعہ کے عالم میں بھی حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ! میرے ایک جاننے والے بھائی ہیں، ان کے دوست کی والدہ محترمہ بہت نیک خاتون تھی، کثرت سے درود پاک پڑھا کرتی تھی، اور ایک خاص کام یہ کیا کرتی تھی کہ وہ اپنے گھر میں عورتوں کو بٹھا کر درود پاک پڑھایا کرتی تھی، یعنی کہ اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی اپنے گھر میں محفل منعقد کیا کرتی تھی۔ تو جب ان پر نزعہ کا عالم آیا، موت کا وقت آیا، نزعہ کی کیفیت طاری ہوئی، تو اپنے گھر والوں کو کہتی، ہٹ جاؤ، میرے حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! میرے حضور کو راستہ دو، میرے حضور تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ! اے عاشقان رسول، اس بندے کی خوش بختی کا کیا عالم ہوگا کہ جسے نزعہ کے عالم میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے، جسے نزعہ کے وقت حضور کی زیارت نصیب ہو جائے۔ تو کیا وہ نزعہ کی سختیاں اسے محسوس ہوں گی؟ کیا قبر و حشر میں اسے کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ یقیناً نہیں کرنا پڑے گا۔ یقیناً دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی ہی اس کا مقدر بنے گی۔ اللہ کریم ہمیں بھی یہ محافل منعقد کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ وہ عظیم کام ہے کہ یہ کام بندے کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے، بندے کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک مسجد میں گیا اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محافل منعقد کروانے کے حوالے سے۔ تو جب وہاں بیان کے بعد میں فری ہوا تو ایک بھائی مجھ سے ملے اور کہنے لگے، یہ تو بڑا اچھا کام ہے، لوگوں کو بٹھا کر درود پاک پڑھانا۔ کہتے ہیں کہ میں ایک بھائی کو جانتا ہوں، وہ بھی یہ کام کیا کرتے تھے اور ان پر بڑا کرم ہوا۔ وہ کہنے لگے کہ ایک بھائی کو جانتا ہوں، وہ بھی یہ کام کیا کرتے تھے، بڑا کرم ہوا ان پر۔ میں نے کہا کیا کرم ہوا؟ کہتے ہیں کہ وہ بھی یہی کام کیا کرتے تھے، اب مسجد میں لوگوں کو بٹھا کر درود پاک پڑھایا کرتے تھے، اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد کیا کرتے تھے۔ اور اس کی برکت سے کرم کیا ہوا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد محلے میں سے کسی شخص نے انہیں خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھا تو پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جو حضور کی محفل سجاتا تھا، جو لوگوں کو بٹھا کر درود پاک پڑھاتا تھا، اور جو محفل کے لیے بطور لنگر گھر سے 2 کلو چاول پکا کر لاتا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی برکت سے میری بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ! اللہ کریم نے اس کی وجہ سے میری مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ! اب تصور کریں کتنا یہ امپورٹنٹ کام ہے، کتنا امپورٹنٹ کام ہے، اور صرف تھوڑی سی کوشش کرنی ہے اور یہ محفل منعقد ہو جاتی ہے۔ اچھا، جو اس محفل میں شرکت کرتے ہیں ان پر کیسا کرم ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب کوئی شخص اکیلا بیٹھ کر درود پاک پڑھتا ہے اس پر بھی کرم ہوتا ہے، لیکن جب لوگ اجتماعی طور پر درود پاک پڑھتے ہیں، اکٹھے بیٹھ کر درود پاک پڑھتے ہیں، تو ان پر رحمت الہی کی بارش نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ پاکیزہ محفل ہوتی ہے کہ جس میں فرشتے شرکت کرتے ہیں، جس میں حاضرین محفل کے دکھ درد، ان کی تکلیف دور ہوتی ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہ حدیث طیبہ ہے نا کہ اللہ کے کچھ سیاہ فرشتے ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں، جب وہ کسی مجلس کے پاس سے گزرتے ہیں
تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں بیٹھو بیٹھو۔ جب حاضرین محفل درود پڑھتے ہیں تو یہ بھی درود پڑھتے ہیں۔ جب حاضرین محفل دعا مانگتے ہیں تو یہ آمین کہتے ہیں۔ جب حاضرین محفل درود پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں تو فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ان کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ اپنے گھروں کو بخشے ہوئے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی جو محافل ہوتی ہیں ان میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور یہ محافل بندے کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کئی بہاریں الحمدللہ ایسی ہیں جو سناؤں گا نا تو آپ کا دل جو ہے وہ خوشی سے جھوم اٹھے گا۔ ایک بھائی وحید صاحب کا کہنا ہے، کہتے ہیں کہ میں عرصہ دراز سے اپنی بہن کے رشتے کے معاملے میں بڑا پریشان تھا کہ کہیں رشتہ طے نہیں پاتا تھا، اور میری بہن کی عمر گزری چلی جا رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ ہماری قریبی مسجد میں اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد ہوا کرتی تھی، تو کہتے ہیں کہ میں نے اسی نیت کے ساتھ اس پاکیزہ محفل میں شرکت کی کہ اللہ کریم کرم فرمائے گا کہ سب اکٹھے بیٹھ کر درود پاک پڑھ رہے ہیں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور اللہ کریم میری دعا کو قبول فرمائے گا، اور میری بہن کا کسی اچھی جگہ رشتہ ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں اللہ نے کرم فرمایا، اس درود پاک کی محفل میں شرکت کرنے کی برکت سے اللہ کریم نے اتنا کرم فرمایا کہ اچھی جگہ رشتہ بھی ہو گیا اور جلد شادی بھی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک بھائی مزمل اتاری، ان کا کہنا ہے کہ میں عرصہ دراز سے کہتے ہیں کہ کم و بیش کوئی 10 سالوں سے جادو جنات کے مرض میں مبتلا تھا۔ بڑی پریشانی، بہت پریشانی تھی، بہت زیادہ ڈسٹرب تھا۔ اور پھر مجھے پتہ چلا کہ اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی ایک جگہ محفل منعقد ہوتی ہے، ایک مسجد میں محفل منعقد ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس نیت کے ساتھ اس مسجد میں اس محفل میں شرکت شروع کر دی کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم کرم فرمائے اور مجھے اس تکلیف سے نجات عطا فرمائے۔ اور کہتے ہیں کہ چند محافل میں حاضری ہی کی تھی کہ اللہ کریم نے کرم فرمایا اور مجھے اس مرض سے نجات عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک بھائی کا کہنا ہے، کہتے ہیں کہ میں شدید میرے دل میں خواہش تھی کہ اللہ کریم مجھے اولاد عطا فرمائے، لیکن میں اولاد کی نعمت سے محروم تھا، لیکن دلی آرزو تھی کہ اللہ کریم اولاد دے۔ تو کہتے ہیں کہ اپنی قریبی مسجد میں اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد ہوتی تھی، میں نے اسی نیت کے ساتھ اس میں شرکت شروع کی کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم کرم فرمائے، اور اللہ کریم جو سب دعائیں کریں گے میں بھی دعا کروں گا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم کرم فرمائے اور مجھ پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے کہ جو میں اتنی میڈیسنز ہم لوگوں نے کھا لی، اتنا علاج کروا لیا، لیکن اولاد نصیب نہ ہوئی، ہو سکتا ہے کہ اس محفل میں شرکت کی برکت سے کرم ہو جائے اور اللہ کریم مجھے اولاد سے نواز دے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس پاکیزہ محافل میں شرکت کرنا شروع کی اور اللہ کریم نے کرم فرمایا اور مجھے بیٹا عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کتنی اس بندے کی خوش بختی کا عالم ہوگا اور خوشی کا عالم ہوگا کہ جس سے اللہ کریم نے اتنے سالوں بعد جو ہے وہ درود پاک کی محفل میں شرکت کرنے کی برکت سے بیٹا عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک امام مسجد کو میں جانتا ہوں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک عرصہ دراز سے ایک حاجت تھی ان کی جو کہ پوری نہیں ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی کوششیں کر لی ہیں لیکن وہ معاملہ حل نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا جناب آپ اپنی مسجد میں اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد کروائیں، لوگوں کو بٹھائیں، اپنے مقتدیوں کو بٹھائیں اور بٹھا کر درود پاک پڑھوائیں۔ دیکھیں جب سب اکٹھے بیٹھ کر درود پاک پڑھیں گے اللہ کریم کی رحمتوں کا نزول ہوگا اور دعائیں قبول ہوں گی، کرم ہوگا، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ انہوں نے میری بات مان لی اور اپنی مسجد میں اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد کرنا شروع کر دی، اور کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہ وہی میرا معاملہ جو عرصہ دراز سے لٹکا ہوا تھا اور میں نے اس کو سولو کرنے کی بڑی کوششیں کر لیں، بڑی جو ہے وہ تدبیریں کر لیں، لیکن وہ معاملہ حل نہیں ہوتا تھا، وہ میری حاجت پوری نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ کریم نے کرم فرمایا اور درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد کروانے کی برکت سے وہ میری حاجت پوری ہو گئی اور وہ میرا معاملہ حل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا درود پاک پڑھنا اور پڑھانا یہ بڑا ہی زبردست کام ہے۔ اس سے بندے کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اے عاشقان رسول، میں آپ سب کو دعوت پیش کرتا ہوں، آپ بھی یہ کوشش کریں۔ دیکھیں ہم حافظ تو نہیں ہیں، عالم تو نہیں ہیں، مفتی تو نہیں ہیں،
دین کے کوئی دائی تو نہیں ہے، کوئی ایسا دین کی خدمت کا کام تو نہیں کیا کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ہماری آخرت سنوارنے کا ذریعہ بنے، ہم قبر میں ہیں اور پیچھے جو ہے وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنے۔ لیکن ایک یہ کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں، یقین مانے اپنی لائف کا نا یہ مشن بنا لیں اور ذہن بنا لیں کہ جب تک میری سانسیں ہیں نا میں یہ کام کرتا رہوں گا، حضور کے امتیوں کو درود پاک پڑھاتا رہوں گا، اور مساجد مساجد جا جا کر ائمہ کرام سے ملاقاتیں کر کے ان کی مساجد میں اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محافل منعقد کروانے کی دعوت دیتا رہوں گا۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بالکل آسان کام ہے۔ کرنا کیا ہے، اپنے کسی دوست کو لیں ساتھ یا اکیلے چلے جائیں، مساجد قریبی اپنے علاقے کی مساجد کا وزٹ کریں، ائمہ کرام سے ملاقاتیں کریں، متولی صاحب سے ملیں، مجلس کمیٹی کے کسی بڑے رکن سے ملیں اور ان کی خدمت میں عرض کریں کہ جناب ماشاءاللہ کئی مقامات پر کئی مساجد میں اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محافل منعقد ہوتی ہیں، اور آپ ماشاءاللہ عاشق رسول ہیں، مسجد بھی بڑی زبردست اور پر نور مسجد ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ بھی یہ اس بات کا اہتمام کریں کہ اپنی مسجد میں اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد کروا لیں، صرف ہفتے میں ایک دن، اور وہ بھی کسی ایک نماز کے بعد، بھلے جمعہ کو کر لیں، بھلے ہفتے کو، پیر شریف کو، کسی بھی دن، اور اس کی کسی ایک نماز کے بعد کہ چادر بچھا دی جائے، گٹھیاں رکھ دی جائیں، اور صرف 10 منٹس 12 منٹس یا 15 منٹس، کہ لوگوں کی مصروفیات بہت بڑھ گئی ہیں نا، ٹائم نہیں ہوتا گھنٹوں بیٹھنے کا، کوئی وقت تھا لوگوں میں جذبہ تھا گھنٹوں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، لیکن اب ظاہر ہے وہ جذبہ نہیں۔ چلو 10 12 منٹس تو یقین مانے میرا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، جب یہ کہا جاتا ہے نا، جب یہ امام صاحب یہ اعلان کرتے ہیں کہ بھئی آج سے ہمیشہ اس دن اور اس نماز کے بعد ہماری مسجد میں صرف 12 منٹس یا 10 منٹس یا 15 منٹس درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد ہوگی، اور ہم اکٹھے بیٹھ کر اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھیں گے، تو یقین مانیے لوگوں کی ایک تعداد اس محفل میں شرکت کرتی ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی انہوں نے گھنٹہ نہیں بٹھانا، 2 گھنٹے نہیں بٹھانے، صرف 15 منٹ سے تو بٹھائیں گے، صرف 12 منٹس بٹھائیں گے، 10 منٹس کر لیں، ایک تعداد ہے جو شرکت کرتی ہے۔ اور پھر جب درود پاک کی کثرت ہوتی ہے نا، دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، دلوں کی غلاظت دور ہوتی ہے، دل صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر بندہ عبادت کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، عبادت میں دل لگنا شروع ہو جاتا ہے، خشوع و خضوع نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی برکت سے پھر دیگر عبادات کی بھی توفیق ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ سب یہ سچی پکی نیت کریں اور یہ مشن بنا لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی جو ہے وہ اپنی قریبی مساجد میں، نہ صرف قریبی مساجد میں بلکہ اپنے شہر، اپنے ضلع، اور جہاں تک آپ کی رسائی ہوگی وہاں جا جا کر جو ہے وہ درود پاک پڑھنے کی محافل منعقد کروائیں گے۔ اور دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، پوسٹ بنائیں، آپ کچھ بھی کریں، آپ جس طرح دماغ لڑائیں، کوشش کریں کہ آپ کی کوششوں سے یہ کام ہو جائے اور حضور پر درود پاک پڑھنے کی محافل منعقد ہو جائے۔ اور وہ میرے خصوصاً وہ دوست احباب، وہ علماء کرام، دیکھیں جو مذہبی شخصیات ہوتی ہیں نا، ان کے تو رابطے ویسے وسیع ہوتے ہیں، صرف آپ نے کرنا کیا، آپ کسی کے پاس نہ بھی جائیں نا، صرف سیل فون لے کر بیٹھ جائیں اللہ کی رضا کے لیے، صرف 20 25 منٹ، اور ویسے بھی ہم کالز کرتے ہیں، اپنے جتنے بھی دوست ائمہ کرام ہیں نا سب کو باری باری کال کریں اور کہیں جناب میں نے آج آپ کو ایک خاص مقصد کے لیے کال کی ہے، اور کال اس لیے کی ہے کہ آپ اپنی مسجد میں اجتماعی طور پر 12 منٹ درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد کروائیں۔ یقین مانیں آپ کوشش کریں گے وہ کام ہو جائے گا، یہ ایسا بابرکت اور آسان کام ہے، اس میں وسعت ہی وسعت ہے، اور یہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، پھیلتا ہی چلا جاتا ہے، اور بڑا آسانی سے یہ کام ہو جاتا ہے۔ اور یقین مانیے یہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دیکھیں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کا اس طرح مشاہدہ فرماتے ہیں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی کو، انہیں سب معلوم ہے کہ ان کا کون سا غلام کیا کر رہا ہے۔ یہ یقین مانیے یہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی توجہ حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ میں بھی عرصہ دراز سے کر رہا ہوں یہ کام الحمدللہ، اور اگر آپ کو میں اپنی بہاریں سناؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے، نہیں سناؤں گا، ظاہر ہے کہ اپنے منہ سے تو نہیں اپنی تعریف بیان کی جاتی، لیکن یہ اس تھوڑے کو زیادہ جانیے گا، کوشش کیجیے گا۔ اور اس میں یہ ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت بھی قریب ہے، 12 ربیع النور شریف، تو کچھ تحفہ بھی تو حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو کیا ہی اچھا ہو
کہ آپ جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں اس دفعہ یہ تحفہ پیش کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نا اتنی مساجد میں درود پاک پڑھنے کی محافل منعقد کرواؤں گا آپ کے جشن ولادت کی خوشی میں۔ ایک ٹارگٹ، ایک ہدف مقرر کر لیں، اور پھر اپنے دوستوں کی ٹیم تیار کریں، انہیں بھی ان کی بھی ذہن سازی کریں، اپنے ہم خیال لوگوں کو اس میں شامل کریں، ٹاسک دیں۔ یقین مانے برکت والا کام ہے، صرف آپ کوشش کریں بس، دیکھیں اللہ تعالیٰ بڑی برکت عطا فرمائے گا۔ اور میری وہ بہنیں جو اس ویڈیو کو سن رہی ہیں، آپ بھی اس مبارک کام سے محروم نہ رہیں، بڑا عظیم کام ہے، بڑا ہی عظیم کام ہے۔ آپ نے دیکھا نا کہ وہ خاتون درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد کیا کرتی تھی نا، نزع آگ کے عالم میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ دیکھیں کتنی خوش بختی کا عالم ہے۔ تو یہ تو کرم ہے نا، اس کے علاوہ بہت کرم ہوتا ہے، بندہ بہت نوازا جاتا ہے۔ تو آپ یہ کریں کہ آپ جو ہے وہ اپنے گھر میں درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد کروائیں، ہر ہفتے کسی دن کوئی ایک دن منتخب کر لیں، اور جو ہے وہ خواتین آئیں اور بیٹھ کر درود پاک پڑھیں، ٹائم بھی مقرر کر لیں۔ ہر ہفتے نہیں کر سکتے، مہینے میں کسی دن کر لیں، لیکن کریں ضرور، اور باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ہو، اور اس میں جو ہے وہ گٹھلیاں بھی ہوں، اور جو ہے نا وہ سب آئیں باوضو، جو ہے وہ چادر بچھی ہو، اس کے اوپر گٹھلیاں رکھی ہوں، اور سب آئیں اور کسی سے گپ شپ نہ ہو بس، اور بیٹھیں اور بیٹھ کر درود پاک پڑھیں خشوع و خضوع کے ساتھ۔ اور اختتام، محفل کے اختتام پر دعا کے بعد جو ہے وہ شیرینی تقسیم کر دی جائے، میٹھی چیز کوئی تقسیم کر دی جائے، نہ بھی جائے کی جائے تقسیم تو کوئی حرج نہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے۔ اور میرا ذہن تو یہ تھا کہ اس حوالے سے کوئی گروپ بناتا، اور اپنے جتنے بھی ہم خیال دوست ہیں جو خادم میں درود پاک بننا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان سے بھی درود پاک کی خدمت کا یہ عظیم کام لیا جائے، ان کو جو ہے وہ اس گروپ میں ایڈ کرتا، اور جو ہے وہ اس طرح ایک لمبا جو ہے ہم کام کرتے، نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنل کام کرتے، لیکن مصروفیات میری بہت زیادہ ہیں، میں گروپس کو دیکھ نہیں پاتا۔ تو خیر، اگر آپ اس میں کمنٹس میں نا اپنی نیتوں کا اظہار کیجئے گا کہ اس کام کو مزید کس طرح ہم بڑھا سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی گروپ کریٹ کیا جائے تو اس حوالے سے بھی رائے دیجیے گا، اور نیتوں کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کتنی مساجد میں یہ اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محافل منعقد کروائیں گے۔ ایک دفعہ نا ایک جگہ میں بیان کے لیے گیا تھا، یہ اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محافل منعقد کروانے کے حوالے سے۔ تو جب نیتیں کروائی نا، تو ایک بھائی کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 63 سال تھی، تو اس کی برکت سے 63 مساجد میں اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محافل منعقد کرواؤں گا۔ تو آپ جتنا بھی دل چاہے نیتیں کر سکتے ہیں، سچی نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، لیکن ساتھ کوشش بھی ہو۔ اور یہ جو ویڈیو آپ نے سنی، ظاہر ہے کہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، آپ کا ایک ذہن بنا ہوگا، پتہ نہیں کتنا کام کریں گے، کتنی یہ ویڈیو پھیلے گی، کتنی وائرل ہوگی اللہ کی رحمت سے، اور کہاں تک پہنچے گی، کتنے عاشقان رسول اسے سنیں گے اور اپنی قریبی مساجد میں درود پاک پڑھنے کی محافل منعقد کروائیں گے۔ اور صرف مساجد میں ہی کیوں، سکولز میں، کالجز میں، اکیڈمی ہو گئی، کوئی مارکیٹ ہو گئی، کوئی شاپ ہو گئی، ہر جگہ یہ کام ہو سکتا ہے، روزانہ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے ایک استاذ ہیں علامہ یاز صاحب، بڑے استاذ ہیں، بڑے علم والے ہیں۔ تو میں نے ایک دفعہ عرض کی، میں نے کہا استاد صاحب اس طرح کا ذہن ہے کہ اجتماعی طور پر جو ہے وہ ہفتہ وار درود پاک پڑھنے کی محافل منعقد کروائی جائیں۔ علم والے تھے نا، تو بڑی جلدی جو ہے وہ ان کو یہ بات پسند آئی، اور کہتے ہیں کہ ان دل میں کیا سوچا انہوں نے کہ بھئی ہر ہفتے ہی کیوں، اب الحمدللہ ہر روز بعد نماز فجر ان کی مسجد میں اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد ہوتی ہے 10-12 منٹس کے لیے۔ یہ دیکھیں نا، اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، اب ان کو پتا تھا، علم والے تھے نا، کہ بھئی اتنا ہی عظیم کام ہے، یہ روزانہ ہونا چاہیے۔ قبلہ مفتی امین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی مسجد میں بھی نا ایک مرتبہ میں درود پاک کا پوسٹر کی تصدیق کروانے کے لیے گیا ہوا تھا جب آپ حیات تھے، تو ان کی مسجد میں بھی مجھے بڑا پسند آیا تھا یہ کام، کہ جو وہ نماز سے پہلے چادر بچھی ہوتی ہے، گٹھلیاں رکھی ہوتی ہیں، اور سارے جو ہے نا وہ بڑے خشوع خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بڑی خوبصورت کرسٹل گٹھلیاں تھیں، میں نے کہیں نہیں دیکھی ایسی گٹھلیاں، بڑی زبردست تھیں۔ تو برحال یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کوشش کیجئے گا، اور نیتوں کا اظہار بھی کیجئے گا۔ جن مساجد میں گٹھلیاں نہ ہوں، گٹھلیاں ہوتی ہیں ویسے مساجد میں، تو اپنی طرف سے فنڈ اکٹھا کریں، یا اپنی جیب سے ہی وہاں ترکیب بنا دیجئے گا، گٹھلیاں رکھ دیجئے گا۔ اور آپ سب کی خدمت میں عرض ہے
کہ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا کہ جتنے بھی عاشقان رسول تک یہ ویڈیو پہنچے گی وہ سنیں گے، عمل کریں گے۔ جب تک درود پاک پڑھنے کی محافل منعقد ہوتی رہیں گی، عاشقان رسول درود پاک پڑھتے رہیں گے، ہم سب قبروں میں ہوں گے، لیکن یہ محافل منعقد ہوتی رہیں گی اور ہمیں قبر میں بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی یہ مبارک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔